آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوی۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر بندے کو اس کے کام کا بدلہ اس کی نیت کے مطابق ہی عطا کیا جائے گا۔ اسی لیے عام طور پر عام انسانوں کی زبان پر بھی آپ یہ جملہ سنتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جیسی نیت ویسی برکت۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ نماز سے پہلے بھی نیت رکھی گئی، روزے سے پہلے بھی نیت، حج، زکوٰۃ، ان ساری چیزوں میں نیت کا بڑا دخل ہے۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ تو نیت ہے دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ آپ کوئی کام کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے دل میں وہ کام کرنے کا ارادہ جو پیدا ہوا ہے، جو آپ نے کام کرنے کا من بنایا ہے، تو آپ کی اس میں منشا کیا ہے؟ اگر آپ کی منشا اللہ کی رضا ہے تو اس کے مطابق آپ کو اجر ملے گا، اور اگر آپ کی منشا دنیا ہے تو پھر آپ کو دنیا کے مطابق اس کو دیا جائے گا، اور آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا۔ اسی لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنی نیتوں کے بارے میں بڑے محتاط رہتے تھے، اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حسن نیت ہی کی بنیاد پر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرے صحابہ کا ایک مشت جو خیرات کرنا، یہ غیر صحابہ کا کوہ احد کے برابر سونا خیرات کرنا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ غیر صحابی اگر کوئی کچھ کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس میں دنیا کے دکھاوے کی نیت بھی ہوتی ہے، ناموری کی نیت بھی ہوتی ہے، شہرت کی نیت بھی ہوتی ہے، لیکن صحابہ کا کوئی کام دنیا کے لیے ہوتا ہی نہیں تھا۔ وہ جو کچھ کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتے تھے۔ اور جیسی نیت ویسی برکت کا لفظ عام طور پر انسان کی زبان پر جاری نہیں ہوا، یہ ایک پریکٹیکل زندگی کے اندر آپ دیکھیں گے۔ میں یہاں پر ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں جس سے آپ یہ سمجھ سکیں کہ نیت کتنی اہم چیز ہوتی ہے۔ سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے عظیم صوفی بزرگ گزرے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ بہت نہانے سے، غسل کرنے سے، پاک صاف رہنے سے اللہ مل جائے گا، تو فرماتے ہیں کہ مچھلی پانی ہی میں رہتی ہے، اس کو اللہ مل جانا چاہیے، وہ پانی ہی میں رہتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ تصور کرے کہ سر کے بال منڈوا لیں گے اور گنجے ہو جائیں گے تو اللہ مل جائے گا، تو فرماتے ہیں کہ بہت سارے ایسے جانور ہیں جن کے سر پر بال نہیں ہوتا، جسم میں بال ہوتا ہے، تو ان کو بھی اللہ مل جانا چاہیے۔ اب جو بات انہوں نے کہی اسے سمجھیے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہو بہت اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ مل جائے گا، تو ایک جانور ایسا ہے جو غروب آفتاب کے بعد الٹا لٹک جاتا ہے درخت کے اوپر اور پوری رات وہ ذکر کرتا رہتا ہے، تو اسے اللہ مل جانا چاہیے۔ پھر انہوں نے وضاحت فرمائی کہ اللہ ملتا کس کو ہے، اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا اللہ اس کو ملتا ہے جس کی نیت درست ہوتی ہے، اسے اللہ مل جاتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں اپنے کاموں کا جائزہ لیں، بہت کم شاید کوئی کام ایسا ہوگا جس کے اندر ہماری نیت درست ہو۔ درست سے مراد یہ ہے کہ وہ ہمارا کام خالص اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ہماری ہر کام کے اندر نیت جو ہے یا تو فطور والی ہوتی ہے، یا اس نیت کے اندر دنیا کی چیزوں کے حصول کا مقصد پوشیدہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کی زیارت۔ بلکہ میں آپ کو ایک صاحب کا واقعہ سناؤں۔ ایک صاحب بار بار حج کے لیے جاتے، ایک دن میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا یار ماشاءاللہ آپ بھی بہت حج کر رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ کہا بس سرکار نے فرمایا حج کرو اور مالدار ہو جاؤ، تو 5 دن کی تکلیف سے اگر مالداری ملتی ہے تو کیا تکلیف ہے، اٹھا لیتے تکلیف۔ حقیقت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حج کرو اور مالدار ہو جاؤ، لیکن مالداری کے لیے حج کرو یہ نہیں فرمایا۔ قرآن کہتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ کرو، مقصد صرف۔ اور یہاں حضور کا ایک ارشاد میں آپ کو سناؤں تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری زیارت کے علاوہ کوئی اور دل میں نیت نہ رکھ کر مدینے آیا، اس کی نیت کیا تھی؟ صرف میری زیارت، یعنی میری قبر کی زیارت، میرے آستانے کی زیارت، اس کے علاوہ کوئی اور نیت نہیں۔ سرکار فرماتے جو صرف اس نیت سے آیا قیامت میں وہ میرے پڑوس کے اندر ہوگا، قیامت میں وہ میرے پڑوس میں ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور پاک میں ایک صحابی مسجد کے دروازے پر ایک کھوٹا انہوں نے گاڑ دیا۔ کچھ دیر کے بعد دوسرے صحابی تشریف لائے، انہوں نے اس کھوٹے کو اکھاڑ کر کے پھینک دیا۔ صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے ایک جانثار نے دروازے پر کھوٹا گاڑ دیا اور دوسرے نے آ کر اکھاڑ دیا۔ سرکار نے مراقبہ فرمایا، کچھ دیر کے بعد ارشاد فرمایا دونوں کو ثواب ملے گا۔ کیا فرمایا حضور نے؟ دونوں کو ثواب ملے گا۔ صحابہ حیرت میں پڑ گئے، ایک کا کام تو بڑا عجیب، کھوٹا گاڑنے کا کام،
دوسرے کا نکالنے کا کام دونوں کا اپوزٹ کام ہے نا، ایک کا لگانے کا کام، ایک کا اکھاڑنے کا کام، اور ثواب دونوں کو مل رہا ہے. تو صحابہ حیرت میں پڑ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دونوں کو ثواب؟ سرکار نے فرمایا رکو. پھر دونوں صحابہ کو حضور نے بلایا. قربان جائیے میرے آقا کی نظر پر کہ سرکار دلوں کے حالات کو بھی جانتے ہیں اور نیت کو بھی جانتے ہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. سرکار دلوں کے حالات کو جانتے ہیں. اسی لیے فرمایا گیا مدینے میں جب تم جاؤ اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو تو خیال رکھنا تمہارے دل کے ارادے کو بھی حضور دیکھ رہے ہیں. یہ سرکار کی شان. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صحابہ کو بلایا. پہلے صحابی جنہوں نے کھونٹا گاڑا تھا ان سے پوچھا سرکار نے صحابہ کے درمیان کہ تم نے یہ کھونٹا کیوں گاڑ دیا تھا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے صحابہ مسجد میں تشریف لاتے اور کوئی اونٹ پہ سوار ہو کر آتا، کوئی گھوڑے پر سوار ہو کر آتا، کوئی کھچر پر سوار ہو کر کے آتا اور اپنے جانوروں کو باہر یوں ہی چھوڑ دیتے اور نماز کے لیے اندر تشریف لے جاتے. لیکن جب نماز پڑھتے ہوتے تھے نا تو ان کے دماغ میں یہی خیال گھوم رہا ہوتا کہ اونٹ باہر ہوگا یا بھاگ گیا ہوگا. یہ ان کے دماغ میں خیال گھومتا رہتا تھا. تو سرکار میں نے سوچا کہ میں کھونٹا گاڑ دوں تاکہ لوگ اپنے جانور کو ادھر باندھ دیں، تو جب جانور بندھے ہوئے رہیں گے تو ان کا دل نماز میں لگے گا. تو میں نے اس نیت سے کھونٹا لگا دیا. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا میرے صحابی اب کیا خیال ہے اس کے بارے میں، اس کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو سارے صحابہ چیخ اٹھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ان کو ثواب ملنا چاہیے، ان کی نیت بڑی اچھی ہے، ثواب ملنا چاہیے. چلو اب یہ کام تو ہو گیا. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا جنہوں نے کھونٹا اکھاڑ دیا تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلب فرما کر ارشاد فرمایا میرے صحابی انہوں نے کھونٹا لگایا اور تم نے کھونٹا اکھاڑ دیا، کیا وجہ تھی؟ تو اب صحابہ کو حیرت تھی کہ ان کا جواب کیا ہوتا ہے. اب وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کے لیے آنے والوں میں نابینا صحابہ بھی تھے، تو میں نے سوچا کہ یہ کھونٹا گڑا ہوا رہے گا تو ٹھوکر لگ جائے گی تو کہیں گر جائیں گے نابینا صحابی تو ان کو تکلیف پہنچے گی، اس لیے میں نے کھونٹا اکھاڑ دیا. رسول اعظم نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا حضور انہیں بھی ثواب ملے گا. تب میرے آقا نے فرمایا اللہ نیت کے مطابق اجر عطا فرماتا ہے. یہ دونوں کی. مجھے بہت کم شاید کوئی ایسا بندہ ملا ہو جو وظیفے پڑھتا ہو اللہ کی رضا کے لیے، تلاوت کرتا ہو اللہ کی رضا کے لیے، نماز پڑھتا ہو اللہ کی رضا کے لیے، مکہ جاتا ہو اللہ کی رضا کے لیے، مدینے جاتا ہو اللہ کی رضا کے لیے. ہر کوئی اپنی پریشانی کے سولوشن کے لیے ہی جاتا ہے. میں یہ پڑھوں گا تو یہ پرابلم. اسی لیے باباؤں کا دور چل رہا ہے. جتنا لوگ علماء کے پاس نہیں جاتے مسئلہ پوچھنے کے لیے اس سے زیادہ باباؤں کے پاس جاتے ہیں، اور جتنا لوگ علماء کی خدمت نہیں کرتے اتنے باباؤں کی خدمت کرتے ہیں. اس لیے کہ ہر چیز میں ہم پر دنیا مسلط ہو چکی، اللہ کو ہم بھول گئے. اور بھولنے کا عالم یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال مجبور ہو کر کہہ اٹھے خیال رزق تو ہے رزاق کا خیال نہیں، روزی کی فکر تو ہے روزی دینے والے کی فکر نہیں. یہ ہمارا حال ہے. ہمارا کوئی کام اللہ کے لیے نہیں رہ گیا، بلکہ یہاں تک کہ نماز جنازہ میں شرکت بھی اللہ کے لیے نہیں رہ گئی. چلو یار چل کر کے منہ دکھا دیں، اس کو لگے گا کہ میں بھی آیا ہوں. یہ حال ہو. بیمار کی عیادت بھی اللہ کے لیے نہیں رہ گئی. ہم بیمار ایسا بندہ ہو جو مالدار ہو تو جائیں گے، اور غریب ہوا تو اچھا بھائی پوچھ لینا میری طرف سے. یہ حال ہمارا ہو کہ اس ماہ مبارک میں جنگ و قتال کو اللہ عز و جل نے حرام فرمایا، اور حرمت کی تاکید کے لیے اس ماہ مبارک کو محرم کا نام دیا گیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں ماہ محرم میں کیا کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا گزشتہ سال کتنی نیکیوں میں گزرا، کتنے گناہوں میں گزرا، ہم جانتے ہیں یا ہمارا رب جانتا ہے. تو سب سے پہلے اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر ہم سچے دل سے توبہ کریں، استغفار کریں. اسی لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ محرم الحرام کی پہلی رات سے لے کر شب عاشورہ تک کلمہ توحید کو 100 مرتبہ اس نیت سے پڑھے کہ اللہ عز و جل اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پروردگار جل جلالہ کلمہ توحید کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. معمول بنا لے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کی کثرت کی، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرماتا ہے، اس کے اٹکے ہوئے کام کو پروردگار پورا کر دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں پہنچتا.
ہمیشہ استغفار کرنا چاہیے، لیکن ماہ محرم میں خاص طور پر استغفار کر کے، سابقہ گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اللہ عز و جل کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ محرم شریف کے آغاز سے ہی ہم اپنے آپ کو عبادت اور ریاضت کے لیے تیار کر لیں، کوشش کریں کہ کچھ قضائے عمری ادا کریں، کچھ نوافل کی کثرت کریں، کچھ تلاوت قرآن مقدس کریں۔ اللہ توفیق دے تو 10 دن میں قرآن مقدس ختم کریں، روزانہ 3 پارے کی تلاوت کر کے، اور اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو جتنا ممکن ہو اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر دعا کریں کہ اللہ قرآن مقدس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا ممکن ہو سکے قرآن شریف کی تلاوت بھی کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ درود شریف کی کثرت کریں، اسی کے ساتھ ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان چیزوں کے کرنے کے ساتھ ساتھ خاص طور پر گناہوں سے بچیں۔ ہمیشہ گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے، لیکن ماہ محرم میں خاص طور پر، یعنی حرمت والے مہینوں میں خاص طور پر اللہ عز و جل نے اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے منع فرمایا۔ بہت سارے مسلمان ماہ محرم کے اندر تعزیہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، خواتین بھی جاتی ہیں، مرد بھی جاتے ہیں، اور بہت ساری منتیں اور نذر جو ہے وہ تعزیے پر اتارتے نظر آتے ہیں۔ خدا کے لیے ان کاموں سے اپنے آپ کو روکیں اور ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ تاجدار کربلا امام عالی مقام رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلائے۔ جس طریقے سے انہوں نے زندگی کی آخری سانس تک بظاہر جو تھی آپ نے شریعت پر ثابت قدمی کے ساتھ گزار کر دنیا کو پیغام دیا کہ اگر دین سیکھنا ہو تو میری زندگی کو دیکھو، میں نے زندگی کی آخری سانس تک بظاہر اس فرش گیتی پر میں نے شریعت و سنت کی پاسداری کی۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب مرد و خواتین بن صبر کر تعزیے کی طرف اور رات کو تعزیہ دیکھنے کی طرف نکلتے ہیں، خدا کے لیے ان کاموں سے بچو۔ ہاں، اگر آپ کو اللہ عز و جل نے دیا ہے تو پیاسوں کو پانی پلانے کے لیے سبیلیں لگوائیں، غربا کے گھروں کے اندر راشن بھروائیں، اسی طریقے سے پریشان حالوں کی مدد کریں، اور خاص طور پر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سادات کرام کا خیال رکھنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنے گھر والوں پر بھی اس دن فراخ دلی کے ساتھ خرچ بھی کریں، یعنی یوم عاشور کو، اور ماہ محرم کے اندر اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو بھی تلاوت و عبادت و ریاضت کی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ ساتھ محرم الحرام کی پہلی رات سے شب عاشورہ تک عشاء کی نماز کے بعد اول اور آخر درود شریف کے ساتھ 100 مرتبہ یہ دعا پڑھنی بھی افضل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد بما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو محسوس بھی ہوں گی اور اس کی برکتوں کو آپ حاصل بھی کر سکیں گے۔ تو میری گزارش ہے ماہ محرم شریف سے پہلے خوب توبہ و استغفار کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ آنے والا سال ہمارے لیے برکتوں والا ہو، عبادتوں والا ہو، رب قدیر جل جلالہ کی اطاعت والا ہو، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والا ہو۔ یاد رکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو بہتر انسان فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے دامن میں نیکیوں کا خزانہ موجود ہو۔ اللہ ہمیں ایسی عمر عطا فرمائے کہ ہم اس کی اطاعت کے اندر گزاریں اور اس کی فرما برداری میں گزاریں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزاریں۔ اللہ تعالی رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ماہ محرم شریف میں خاص طور پر ممنوعہ اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ پروردگار جل جلالہ ہمیں ممنوع اعمال سے بچنے کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ہدف متعین کریں کہ 10 دن کے اندر ہم اتنا پڑھ لیں گے، یہ پڑھ لیں گے، اتنا پورا کر لیں گے۔ یعنی مثال کے طور پر ایک قرآن شریف ہے، 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ ہے، یا سلاموں کا ختم 1.25 لاکھ مرتبہ ہے۔ ہاں، اور خاص طور پر یہ بھی عرض کر دوں کہ صرف اپنے لیے دعا نہ کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی دعا کریں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے الامن والعلا کے اندر
ایک حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے کہ جو شخص 27 مرتبہ روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی مومنین و مومنات کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اللہ تعالیٰ اسے مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ خوب غریبوں، فقیروں، مسکینوں، پریشان حالوں کی مدد کرو، اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گناہوں سے زیادہ بچنے کی کوشش کریں۔